ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، ایمان والا جو ہوتا ہے، اس حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، ایمان والا جو مومن ہوتا ہے جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک شخص آتا ہے بہت ہی خوبصورت اور خوشبودار، خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے اسے. تو جب یہ ایمان والا اس شخص کو دیکھتا ہے اور وہ شخص آ کے اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں اچھی چیز کی بشارت دینے آیا ہوں، خوشخبری دینے آیا ہوں، تو یہ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم دیکھنے میں بہت خوبصورت اور تمہارا آنا تو بڑے خیر و برکت کا باعث ہے، تو تم ہو کون؟ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے نیک اعمال ہوں، میں تمہارے نیک اعمال ہوں. اب یہ قبر میں بھی کون جو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، یہ قبر میں بھی کون ہے جو ہمارے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی تسلی ہوگی؟ ہمارا نیک عمل. اسی طریقے سے جو کافر ہوتا ہے، کافر کو بھی جب دفنایا جاتا ہے یا اس کے پاس جو ہے وہ ایک شخص آتا ہے، وہ انتہائی بھدا، بدصورت اور اس کے پاس سے سخت بدبو آ رہی ہوتی ہے. تو کافر جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کو دیکھ کے پوچھتا ہے کہ، اور وہ جو اعمال اس کے وہ شخص ہوتا ہے اس کافر کو کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس برے انجام کی خبر دینے کے لیے آیا ہوں، اور یہ وہ دن ہے جس کو تم نے دیکھ لیا، جس کو تم انکار کرتے تھے. تو کافر اس کو کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تم بہت ہی بدصورت ہو اور انتہائی بھدے، اور تمہارے سے بڑی بدبو آ رہی ہے، تم ہو کون؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرے برے اعمال ہوں. تو انسان کے نیک اعمال اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں اور انسان کے برے اعمال بھی اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں. تو قبر میں ساتھ کیا ہے؟ ہمارا عمل، ہمارے ایسٹس، ہماری ورتھ، ہمارا مال، ہمارے اہل و عیال ہمارے ساتھ قبر میں نہیں ہوں گے. تو اعمال انسان کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو جب میدان محشر میں ہم جب پہنچیں گے تو میدان محشر میں بھی ہر انسان اکیلا وہاں پہ ہوگا. دنیا میں ہمارا مال، ہماری گاڑی، ہمارے گھر والے، یہ سب جن کی ہمارے زندگیوں میں امپورٹنس ہوتی ہے، میدان محشر میں جب جا رہے ہوں گے، قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے اور وہ قبر سے لے کے میدان محشر تک پہنچیں گے، تو اس وقت انسان کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میری جو گاڑی تھی وہ کدھر ہے، میرے جو بینک بیلنس تھا وہ کدھر ہے، میرے فلاں جگہ پہ پلاٹس تھے وہ کدھر ہیں، اور میرے تو بڑے اچھے دوست یار تھے وہ کدھر ہیں، میرے ماں باپ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے وہ کدھر ہیں، میں اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتا تھا میرے بچے کدھر ہیں. سب کو انسان بھول جائے گا. اس وقت انسان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی اور وہ اکیلا تنہا جا رہا ہوگا. اس وقت اس کو یہی فکر ہوگی کہ آج کے دن کسی طریقے سے میری بچت ہو جائے، میں کسی طریقے سے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، میں کسی طریقے سے اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاؤں، میں کسی طریقے سے آج کامیاب ہو جاؤں. اگر مجھے پوری دنیا کو بھی اپنی کامیابی کے لیے، اگر مجھے پوری دنیا کی جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں ان سب کو بھی قربان کرنا پڑے تو قربان کرنے کے لیے انسان تیار ہوگا، صرف اس لیے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. اسی حالت میں جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو میدان محشر میں جب حساب کتاب شروع ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ میدان محشر میں جنت کو ظاہر کر دے گا، جنت کو لے آیا جائے گا، جہنم میدان محشر میں آ جائے گی، میزان قائم کر دیا جائے گا. اب جب میزان قائم کر دیا جائے گا اور لوگ کھڑے ہوں گے اور حساب شروع ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں نہیں بلائے گا کہ فلاں خاندان والے آ جائیں، فلاں کمپنی والے آ جائیں، فلاں جو بیسٹ فرینڈز تھے وہ اکٹھے آ جائیں. گروپس میں نہیں بلایا جائے گا، انڈیویجولی ایک ایک کو بلایا جائے گا، فلاں ابن فلاں آ جائے. اب وہاں پر بھی انسان یہ نہیں کہے گا اچھا میں جانے لگا ہوں تو میری گاڑی کی طرح میں گاڑی پہ بیٹھ کے جاؤں، یا اپنے گھر والے نہیں یاد ہیں گے اچھا مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں تو بالکل اکیلا ہوں، میں تو پینک نہ کر جاؤں، اس لیے یہ میرے ماں باپ کی طرح میں اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر جاؤں. نہیں، میرا ایک بیسٹ فرینڈ تھا، وہ میرے ہر مشکل میں میرے کام آتا تھا، آج مجھے جو ایک مورل سپورٹ چاہیے ہے، تو مورل سپورٹ چونکہ مجھے چاہیے تو میرا فلاں دوست کدھر ہے اس کو میں ساتھ لے کے چلا جاؤں. نہیں، اکیلے فلاں ابن فلاں آ جاؤ، اکیلے، آج تم نے اکیلے حساب دینا ہے. اب جب اکیلے حساب دینا ہے تو حساب کے لیے جب کہا جائے گا تو کیا ہوگا؟ کہا جائے گا بھئی اس کی نمازیں، سوال کیا جائے گا نمازیں نکالو.
चेक करो इसने नमाजें कितनी पढ़ी हैं। तो नमाज क्या है? अमल है, अमल है। ये कोई, आज हम जब नेटवर्थ की बात करते हैं ना, तो उस नेटवर्थ की कैलकुलेशन के अंदर नमाज कहीं पे भी शामिल नहीं होती कि ये जो नेटवर्थ इसकी 166 बिलियन डॉलर की है, तो इसके अंदर इसकी जो है ना 20 साल की नमाजें भी शामिल हैं। ऐसा नहीं होता, सिर्फ माल को कैलकुलेट करते हैं। आज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नेटवर्थ वाली सारी चीज़ों को साइड पे कर दिया है। इसकी गाड़ियां साइड पे करो, इसका बैंक बैलेंस साइड पे करो, इसकी प्रॉपर्टी साइड पे करो। ये डॉलर्स में कमाता था, पाउंड्स में कमाता था, इसकी नेटवर्थ 100 बिलियन डॉलर थी, फलां की नेटवर्थ 200 बिलियन डॉलर थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला डजंट केयर अबाउट इट। आज के दिन सब साइड पे हो जाएगा, इसके आमाल लेकर आओ, आमाल लेकर आओ। तो ये आमाल हैं जो कि हमारे वहां पे तराजू में तोले जाएंगे।